سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس روزے میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں روزے میں پوشیدہ ہیں، اور دوسری بات ہم یہ جانیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی کیا کیا خصوصیات ہیں جو دیگر مہینوں میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس روزے کی پھر فضیلت کا یہ بھی بتائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھو اور پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ حضرات، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا کہ یہ امت مسلمہ پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اور نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتصوم رمضان، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، دوسرا یہ کہ نماز کو قائم کرنا، پھر بتایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، پھر یہ بتایا کہ جو شخص حج جانے کے اخراجات رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے، پھر بتایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بھی بتایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اے ایمان والو روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ حضرات، ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور اس مہینے کے تمام دنوں کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم آنکھ بند کر کے عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس احکام کو ہم پر نافذ کیا کہ آپ پر یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، جو بھی احکام دیے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی حکمتیں بھی جانیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی جانیں، یہ ضروری نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ مگر بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ اسلام میں یہ کیوں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اس میں کیا کیا حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ ہیں، کیا کیا فائدے ہیں؟ بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فائدے پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے آج ہم چند آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا ہم یہ بتائیں گے کہ یہ رمضان المبارک جو مہینہ ہے، دیگر مہینوں پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا خصوصیات رکھتا ہے،
اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے پر آتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، ہر انسان کے اندر دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک نفس اور دوسری روح۔ جب انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے تو اس کا نفس جو ہوتا ہے، نفس امارہ قوی ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور انسان جب خالی پیٹ سے رہتا ہے، تھوڑا کم کھاتا ہے، تو اس کی جو روح ہوتی ہے، روح ایمانی جو روح ہوتی ہے، اس میں قوت اور تقویت روح کو حاصل ہوتی ہے۔ روح اور نفس ہمارے گویا دو بازو ہیں، یا انسانی زندگی کے دو پہیے سمجھ لیجئے۔ لہٰذا کچھ دن نفس کو غذا اور کچھ دن روح کو غذا دیجئے۔ یعنی جب ہم نفس کو غذا دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے، اور یہ نفس تقویت حاصل کر لیتا ہے، اور زیادہ ہم جب غذا دیتے ہیں یہ نفس تقویت حاصل کر لیتا ہے، اور یہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کے راستے پر چلاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نفس کو کچھ کھانا، کچھ دن اسے کھانا کم دیا جائے تاکہ یہ کمزور ہو جائے، پھر ہمیں یہ برائی کا حکم نہ دے۔ اور جب ہمارا خالی پیٹ رہے گا تو روح میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جب روح میں تقویت حاصل ہوتی ہے تو وہ ہمیں تقوی پرہیزگاری کے راستے پر چلاتی ہے اور برائی سے وہ روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ ماہرین اطباء جو ہیں اور ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ روزہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر ماہ میں، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کریں تو وہ شکمی امراض سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جتنے بھی پیٹ کی بیماریاں ہیں، جب 3 دن مہینے میں روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیٹ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہمارے علماء کرام کا کہنا ہے۔ نیز یہ بھی بات یاد رکھیں کہ روزے سے فقر و فاقے کی قدر معلوم ہوتی ہے، محتاجی کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی شدت، بھوک کی پریشانی کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، فقراء اور غرباء اور یتیموں کی امداد، ان کی مدد کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روزے میں اپنی بندگی اور رب کی ملکیت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی چیز کے مستقل مالک نہیں۔ گھر میں سب کچھ ہے، کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے، مگر رب کا حکم آ گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، تمہیں جماع نہیں کرنا ہے اور خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ سب ہمیں چھوڑنا ضروری ہو گیا، تبھی ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ یعنی گھر میں سب کچھ موجود ہے مگر رب نے روک دیا ہے تو کچھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روزے سے بھوک برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں کہ رمضان المبارک کے جو ہم روزے رکھتے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، پوشیدہ ہیں، مگر ساری حکمتوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت حکمتیں ہیں، چند بیان کرتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب بندہ روزے سے بھوک برداشت کرتا ہے تو اب اسے بھوک برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اسے عادت بن جاتی ہے۔ اب اگر کبھی فاقہ درپیش آ جائے، کبھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو جو روزہ رکھتا ہے وہ صبر کر لے گا۔ کبھی ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران ہمیں کھانا میسر نہیں ہو پاتا ہے تو وہ لوگ
جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ تڑپنے لگتے ہیں، بہت پریشان ہونے لگتے ہیں، بھوک کی شدت سے نڈھال ہونے لگتے ہیں، مگر وہی شخص جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے اس کی۔ اب لہٰذا اگر وہ سفر میں پھنس گیا اسی جگہ کہ اسے کھانا میسر نہیں ہے تو وہ آسانی سے صبر کر لے گا۔ اور دوسری بات کہ روح جسم میں آ کر غذا کی حاجت مند ہوئی، جب یہ روح ہمارے جسم میں آئی اب یہ غذا کی محتاج ہو گئی، اسے غذا کی ضرورت ہوئی، لہٰذا گناہ بھی یہ کرنے لگی۔ جب غذا اس نے کھائی روح نے، گناہ بھی کرنے لگی۔ اب کچھ وقت اسے بھوکا رکھو تاکہ اسے اپنی پہلی حالت یاد رہے کہ جب میں جسم کے اندر نہیں گئی تھی تو کوئی بھی مجھے غذا کی بھی حاجت نہیں تھی۔ اب اسے یاد رہے گا کہ اب اسے جب ہم بھوکا رکھیں گے تو اسے پہلی حالت یاد رہے گی، جب وہ پہلی حالت میں تھی کھانا نہیں کھاتی تھی تو وہ گناہ سے بھی باز رہتی تھی، اب جب اسے بھوکا رکھو گے تو اب گناہ سے باز رہے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو لہٰذا جب ہم روزہ رکھیں گے اور جب روح کو کھانا نہیں ملے گا، کچھ وقت ہم اسے بھوکا رکھیں گے تو یہ پہلی حالت پہ آ جائے گی اور گناہ سے باز رہے گی۔ اور ہم نے دوسری بات آپ کے لیے بتائی تھی کہ ہم دوسری بات بھی بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کیا خصوصیات ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ خصوصیات، چند خصوصیات ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، یہاں پر ہم صرف آپ کو چند ہی خصوصیات بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف رمضان ہی کا نام ذکر بیان فرمایا، 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا ذکر نہیں آیا۔ یہ بھی ایک رمضان المبارک کی خصوصیات ہے کہ صرف رمضان کا ذکر آیا اور باقی 11 مہینوں کا ذکر نہیں آیا۔ جیسے کہ جماعت صحابہ کی جماعت میں قرآن شریف میں صرف زید کا ذکر آیا ہے، زید کا نام آیا ہے اور کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ رمضان، رحمان، غفران اور قرآن اور شیطان قریباً یہ ہم وزن ہیں، ایک ہی وزن ہے۔ یعنی رحمان نے رمضان میں قرآن بھیجا تاکہ مومنوں کو غفران ملے، تاکہ مومنوں کی بخشش ہو، اور شیطان کو قید کیا دیگر مہینوں میں خاص دن یا خاص ساعتیں عبادت کی ہوا کرتی ہیں، یا تو خاص دن ہوں گے یا خاص ساعتیں، خاص گھنٹے، چند گھنٹے عبادت کی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ بقرہ عید میں 4 دن 9 سے 12ویں تک، محرم میں 10ویں تاریخ، شوال میں 1، شعبان میں 14، رجب میں 27ویں تاریخ، مگر رمضان المبارک میں ہر ساعت عبادت کی ہے کہ صبح سے شام تک روزہ، پھر اس کے بعد افطار ہے، پھر اس کے بعد تراویح، پھر سحری، تلاوت قرآن، غرض کہ رمضان مبارک پورا مہینہ عبادت ہی عبادت میں ہے۔ ماہ رمضان المبارک گلشن اسلام کے لیے موسم بہار ہے کہ اس کے آتے ہی مساجد، قرآن، ذکر، تلاوت وغیرہ سبھی میں رونق آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس مہینے میں جنت بھی آراستہ ہوتی ہے، جنت بھی سجائی جاتی ہے۔ دیگر مہینوں میں 1 یا 2 خصوصی عبادات کی جاتی ہیں، مگر رمضان میں بے شمار روزہ، افطار، سحری، تراویح، اعتکاف اور شب قدر کی عبادات ہیں، ادائے زکوٰۃ ہے۔ عام مسلمانوں کو دوسرے مہینوں کی تاریخ معلوم تک نہیں ہوا کرتی ہیں، مگر ماہ رمضان کا دن گن کر ان کو ہر ایک دن تاریخ معلوم ہوا کرتا ہے کہ آج کے دن رمضان المبارک کی کون سی تاریخ ہے، کتنی تاریخ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی متبرک اور معظم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، میرے مولا پروردگار، تو نے امت محمدیہ کو
کون سا مہینہ سب سے افضل قرار دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا پروردگار اس مہینے کی کیا خصوصیات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس مہینے کی قدر و منزلت کرے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں تمام مخلوق کی عبادت کا ثواب، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو عبادت کرتی ہیں تسبیح بیان کرتی ہیں، ان تمام کی مخلوق کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و منزلت کرے گا، اس میں عبادت و ریاضت کرے گا، روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا اور اعتکاف وغیرہ اور جو بھی دیگر عبادات ہیں یعنی قدر و منزلت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام مخلوق کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا پروردگار اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی امت محمدیہ میں شامل فرما دے تاکہ میں بھی اس عبادت سے اتنی عظیم مہینے سے محروم نہ رہوں، اتنے برکت والے مہینے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم نہ رہوں، مجھے بھی امت محمدیہ میں داخل فرما دے۔ حضرات پتہ چل گیا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینہ بہت ہی قدر و منزلت والا مہینہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس مہینے کی فضیلت سن کر امت محمدیہ میں داخل ہونے کی خواہش فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آ جاتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی متبرک اور معظم مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں۔ حضرات ہم نے اس ویڈیو میں دو چیزیں بتائیں کہ روزے میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ماہ